وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم صدق الله العظيم. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں بس چند باتیں کرنی ہیں جو آپ کے مہمان آنے والے تھے وہ شاید آ چکے ہیں. حضرت قاری صاحب نے حکم دیا ہے تھوڑی سی 2 یا 4 بات میں آپ کو دین کی بتاتا ہوں. دیکھیں دنیا کے اندر ہر مسئلے پر ہر خطے پر ہر نظریے پر اختلاف موجود ہے مگر دنیا کے کسی خطے پر کسی نظریے پر کسی مسئلے پر اس بات کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد دنیا کی کوئی بھی قوم دنیا کا کوئی بھی گروہ دنیا کی کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی سلطنت اس بات کا انکار نہیں کر سکتی. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں جو رسول کا انکار کرتے ہیں جو جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں جو زمین اور آسمان کا انکار کرتے ہیں جو صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں. لیکن میری ماں اور بہنوں آپ کو دنیا کے اندر ساری کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں مل سکتا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں مل سکتا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ موت ایک بڑی ہی حقیقت ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان دن رات اپنی گلی اپنے کوچوں اپنے محلوں میں کرتا رہتا ہے.
اور میرے اور آپ کے اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی انسان، کوئی عورت، کوئی مرد موت سے بچنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے. جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن قبل منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور تمام صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے میرے صحابہ، اگر کسی کو میں نے ستایا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لو. اگر کسی سے میں نے قرض لیا ہو تو آج مجھ سے وہ بدلہ لے لو. اگر کسی کو میں نے مارا ہو آج وہ مجھ سے بدلہ لے لو. کل قیامت کے دن میرے پاس آ کے نہ کہنا کہ یا رسول اللہ بدلہ دیجیے. آپ سوچیں دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں آج ہم اس دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، جن کے صدقے میں آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر میں نے کسی کو ستایا ہو تو آج بدلہ دے. اگر کسی سے میں نے قرض لیا ہو تو آج بدلہ دے دو. کوئی نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. آپ میری بہنوں، میری ماں، آپ سوچیں آج کون ہے کہ آج مرنے سے پہلے اپنی ماں کی تلافی کرتا ہو؟ کون ہے جو اپنے قرض معاف کراتا ہو؟ کون ہے جو اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہو؟ وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں. کل قیامت کے دن جن کے صدقے میں ہماری شفاعت ہوگی، کل قیامت کے دن جن کے صدقے میں ہم جنت کے اندر جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو میں نے ستایا ہو تو آج وہ بدلہ لے لو. کتنی ضرورت تھی ان کو، کتنی تمنا تھی، کتنا اللہ کا خوف تھا، کتنا اللہ کا ڈر تھا، کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے، کتنی آخرت کی فکر رکھنے والے تھے کہ جو آج دو جہاں کے سردار منبر پر چڑھ کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں، آج نمازیں نہیں پڑھتی، آج ہم دوسروں کی چغلیاں کرتی ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتی ہیں، دین کے کام آج ہمارے پلوں میں نہیں ہے. آج تب بھی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، تب بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، تب بھی اللہ کا خوف نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں کی زندگی کے اندر تغیر ہے. یہ ہمیشہ جوانی نہیں رہتی ہے، ہمیشہ بڑھاپا نہیں رہتا ہے، ہمیشہ بچپنا نہیں رہتا ہے. ارے کل تم بچی تھی، آج جوان ہو گئی ہو، کل یہ جوانی بڑھاپے میں بدل رہی ہے، بڑھاپے میں ڈھل رہی ہے. کل ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے پاس جانا ہوگا اور قبر کے اندر جانا ہوگا. آج دو جہاں کے سردار یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. کوئی صحابی نہیں بولے، کوئی صحابی نہیں بولے، تمام کے تمام خاموش رہے. پھر آپ دوسرے دن خود ارشاد فرماتے ہوئے دوسرے دن بھی منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہی الفاظ دہرائے کہ کسی سے میں نے کچھ قرض لیا ہو تو آج بدلہ لے لو. کسی سے میں نے کوئی کچھ کہا ہو آج بدلہ لے لو. کسی کو چھڑی ماری ہو آج بدلہ لے لو. کوئی نہیں بولا. ایک صحابی پیچھے سے اٹھے، وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اشارہ کیا یا رسول اللہ میرا آپ پر کچھ قرض ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے قرض چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم کی حالت میں تھے تو آپ نے ان صحابی کو پیچھے سے بلایا اور اپنے پاس بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کا قرض ادا کر دوں گا لیکن آپ مجھ کو یاد دلا دو کہ آپ نے مجھے قرض کب دیا تھا.
تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر آیا تھا، آپ کی جیب میں پیسے نہیں تھے، تو آپ نے مجھے اشارہ کیا تھا، تو میں نے 3 درہم آپ کے حکم سے اس فقیر کو دیے تھے، یا رسول اللہ وہ درہم مجھ سے آپ سے لے لیں۔ تو آپ تصور کریں، دو جہاں کے کائنات کے سردار آج دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے جس دن آپ گھر سے گئے ہیں، جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ قرض کہاں سے ہوتا؟ 3 درہم کہاں سے ہوتے؟ آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ حضرت اسماء آپ کا چراغ جلانے کے لیے، چراغ کا انتظام کرنے کے لیے پڑوسن کے گھر سے تیل مانگ کر کے لائی تھی۔ جب چراغ جو ہے روشن کیا تھا تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس کو اشارہ کیا کہ آپ کے قرض یہ ذمہ ہے، آپ کو یہ ادا کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم، ایسی غربت کے اندر، ایسی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ پیش کر کے گئے ہیں، ہم سب کے لیے بتا کے گئے ہیں کہ حالات آئیں گے، احوال بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، وقت بدلے گا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ کا اپنے رسول کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا غربت کا زمانہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی لاڈلی بیٹی ہے، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب سردیوں کا زمانہ تھا، گھر پر دستک دی، حضرت فاطمہ نے کہا کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان اگر آپ اکیلے ہوں تو گھر تشریف لے آئیے، اگر آپ کے پاس کوئی اور صحابی ہو تو میرے پاس کپڑا پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیا کلیجہ، کیا دل کے اندر درد ہوا ہوگا میرے اور آپ کے آقا کے، جب بیٹی کے الفاظ یہ سنے ہوں کہ میرے پاس ابا جان پردہ کپڑا کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کیا دل دکھا ہوگا میرے اور آپ کے آقا کا۔ میرے آقا سردیوں کا زمانہ تھا، چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ نے چادر اتاری اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور آپ نے اس سے پردہ کیا۔ جب آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھتے کیا ہے، حسن اور حسین پلنگ پر پڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دونوں نوازوں کو کلیجے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک اپنے نوازے کے منہ کے اندر دی۔ آپ تھوڑے سے خاموش ہوئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ یہ آپ کے بچے رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان مجھے 2 دن ہو گئے ہیں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس نہ کھانے کی وجہ سے میرا دودھ نہیں اتر رہا ہے، دودھ کی بھوک کی وجہ سے آپ کے نواسے بھوک کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ کیا کلیجہ آیا ہوگا؟ آپ ذرا اشارہ دیکھیں، آپ کی رایا دیکھیں، آپ احساس کریں کیا احساس ہوا ہوگا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کو اس غربت کے اندر دیکھ۔ جب آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا بیٹی فاطمہ میں آپ کو بہت اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، اچھے جوڑے دے سکتا ہوں، اچھے کپڑے بنوا سکتا ہوں، اچھے محلوں کے اندر آپ کو صرف کرا سکتا ہوں، اچھے رہنے کے لیے آپ کے لیے گھر بنا سکتا ہوں، لیکن بیٹی فاطمہ میرے اور انبیاء بھائی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی غربت کے اندر اللہ سے ملے ہیں، میں بھی اسی فقیری میں، اسی غربت میں، اسی تنگدستی میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں تو جہاں کے آقا کہہ رہے ہیں اتنی آخرت کی فکر رکھنے والے تھے، بڑی غربت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، تو لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ عورتوں میری ماں اور بہنوں دنیا یقیناً جی لگانے کی جگہ
نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الارض یعنی موت کو پیدا کیا، والحیات زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا کمپٹیشن کرے، اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، اللہ تعالیٰ تم کو جانچے پرکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل لے کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ آپ تصور کریں، آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی اور موت کا جو ایک سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہے۔ میری ماؤں ہمیشہ دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں ان کو کریں، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں۔ بہت سے اوقات آتے ہیں، بہت سے وقت آتے ہیں کہ اللہ کا حکم اچھا نہیں لگتا، نمازیں اچھی نہیں لگتی، بد نظری سے بچنا اچھا نہیں لگتا، موبائل فون دیکھنا کو دل کرتا ہے لیکن چھوڑنا اچھا نہیں لگتا، صبح کو فجر کی نماز کے اندر بستر سے اٹھنا اچھا نہیں لگتا، نماز تہجد میں اللہ کے سامنے رونا اچھا نہیں لگتا، بہت سے مواقع آتے ہیں۔ لیکن میری بہن، آپ تصور کیا کریں، آپ خیال لیا کریں کہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری نانیاں پھوپھیاں اس دنیا سے جا رہی ہیں، اس زندگی کے اندر تغیر ہے۔ آج ہماری زندگی ڈھلے گی تو ہم بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، ہم بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن سب سے اصل جو منزل ہے وہ قبر کی ہے۔ اگر قبر کی منزل ہماری صحیح نہیں ہوگی تو ہمارا معاملہ درست نہیں ہے۔ میرا اور آپ کے آقا نے حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر سب سے پہلے احوال میں وہ قبر ہے، اگر قبر کی منزل آپ کی آسان ہو گئی تو دوسری منزل بھی